الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، پچھلے 2 دن 21ویں رات اور 22ویں رات قیام اللیل کی فضیلت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ کچھ ساتھیوں کی خواہش تھی کہ اس سلسلے میں چند اور حدیثیں سنائی جائیں تاکہ شوق و رغبت اور بڑھ جائے، دوسروں کو بھی ہم اس کی دعوت دے سکیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے قیام اللیل کے دنیاوی فائدے کیا ہیں، آخرت کے فائدے تو ہم کچھ سن بھی چکے ہیں، لیکن قیام اللیل کرنے کے دنیاوی فائدے کیا ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ ان کو ہم اچھی طرح سے یاد رکھیں تاکہ قیام اللیل کی ہم ہمیشہ پابندی کرتے رہیں، اور اس کے ذریعے آخرت کے فائدے تو انشاءاللہ حاصل کریں گے، اور اسی کے لیے ہم کو قیام اللیل کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت میں دنیا میں بھی ہم کو فائدے عطا کرے۔ اس لیے کہ مومن کی قرآن میں اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں بھی ہم کو بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور یہ دعا بھی ہم کو بکثرت کرتے رہنا چاہیے۔ قیام اللیل کے دنیاوی فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان برائیوں سے، گناہ کے کاموں سے دور رہتا ہے۔ جیسے خود اللہ رب العالمین نے عام نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا جو قیام اللیل کی پابندی کرتا تھا، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، کہ جب صبح ہو جاتی تو وہ انسان چوری بھی کر لیتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے آدمی کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا قیام، تم جو کہہ رہے ہو وہ اگر صحیح ہے تو اس کا قیام کرنا اس کو اس بری عادت سے بچا دے گا۔ تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو ہم عام طور پر لوگوں کو کیا دیکھتے ہیں، ارے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی غلط کام کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے غلط کام کر رہا ہے، اور ہم یہ شکایت، یہ غیبت، یہ چغلی اور اس طرح کی بات، دوسروں کی برائی کرتے رہتے ہیں اور خود نیکی سے دور رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یا اللہ یہ بندہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے لیکن فلاں برائی بھی کر رہا ہے، اس نیکی کی برکت سے تو اس کو اس برائی سے بھی باز رکھ۔ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ایسا کرنے کے بجائے الٹا ہم عیب جوئی اور اس کی برائی اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں تو یہ خود ہمارے اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنے والی بات ہوگی۔ قیام اللیل کا ایک دوسرا بہت بڑا فائدہ جو ہمیں حدیثوں کی روشنی میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ قیام اللیل میں دعائیں کرتے ہوئے دنیا کی ہر طرح کے خیر و بھلائی کو پا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں مسلم شریف کی وہ حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اگر اس میں دعا کرے جو اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس قبول کرے گا، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، قیام اللیل کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کے اندر ایمان کی ایک ایسی لذت، ایک ایسی چاشنی اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے کہ اور نیکیوں کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری آیات اور احادیث کی روشنی میں سلف صالحین کے بہت سے اقوال ہیں۔ ابن المنکدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما بقی من لذات الدنیا الا ثلاث، قیام اللیل ولقاء الاخوان والصلاة فی جماعہ۔ لذت اگر کوئی چیز دنیا میں ہے تو وہ قیام اللیل میں ہے، اور نیک لوگوں سے، اچھے بھائیوں سے ملاقاتوں میں ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی میں ہے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان 5 وقتہ فرض نمازوں میں اور قیام اللیل میں اور قرآن کی تلاوت میں لذت و چاشنی کو نہیں پاتا ہے تو پھر کہاں وہ پائے گا؟ تو دنیا کے اندر ایک حقیقی سعادت، ایک حقیقی لذت اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو میرے بھائیوں 5 فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ قیام اللیل کے اہتمام میں ہے۔ اسی طرح سے جو بندہ قیام اللیل کی پابندی کرتا ہے اور اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار کر کے وہ نیکی پر قائم رہتا ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کی اولاد میں بھی سدھار پیدا کرتے ہیں۔ جیسے سورہ کہف کی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اور اسی طرح قیام اللیل کی پابندی سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کے چہروں پر ایک ایسا نور، ایک ایسی روشنی، ایک ایسی تازگی عطا کرے گا، حالانکہ وہ بہت کم سوتے ہیں۔
ہوتا ہے نا, رات میں جو آدمی قیام اللیل کے لیے زیادہ وقت نکالے وہ انسان کم سوتا ہے, اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس کے چہرے پر ایک نور عطا کرتے ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ما بال المتہجدین من احسن الناس وجوہا قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا. یہ تہجد گزاری جو کرتے ہیں, قیام اللیل کی جو پابندی کرتے ہیں, کیا بات ہے کہ ان کے چہروں پر بڑی رونق, بڑی شگفتگی, بڑا نور ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا بہترین جواب دیا, فرمایا راتوں کے وقت میں وہ اٹھ کر اپنے رحمان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو اپنا نور عطا کرتا ہے جو ان کے چہروں سے عیاں ہوتا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں, قیام اللیل کا ایک فائدہ خاص کر حفاظ کرام کے لیے, حافظین قرآن کے لیے, اور عام طور پر ان لوگوں کے لیے جو قرآن کا کچھ بھی حصہ یاد رکھتے ہیں, وہ قیام اللیل کی پابندی کریں اور وہ صورتیں, وہ آیتیں جو یاد کرتے رہتے ہیں قیام اللیل میں پڑھیں تو ان کا حفظ اور پختہ ہوگا. جیسے مسلم شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِن لَّمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ. اگر صاحب قرآن جس کو جتنا قرآن یاد ہے وہ رات میں قیام اللیل کرے, دن میں بھی تلاوت کرتا رہے, رات میں قیام اللیل بھی کرے, تو اس کو اس کا قرآن یاد رہے گا. اور جو قیام اللیل نہیں کرتا خطرہ ہے کہ وہ اپنے یاد کیے ہوئے قرآن کو بھول جائے گا. قیام اللیل کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے, اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں, اور رات کا وقت دعا کی قبولیت کا بہت خاص وقت ہے. اللہ رب العالمین بھی دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے. آخری فائدہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجیب ربنا من رجلین وفی روایت اخرى ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم ورجل ثار عن وطئه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته فيقول الله لملائكته انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطئه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. غور کیجیے, قیام اللیل, تہجد گزاری, یہ وہ خوب بہترین صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت ان کو حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ چاہتا نہیں چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے. تو دیکھیے, 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے, جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہنستا ہے, اور اللہ رب العالمین کو ان کی اس ادا پر بڑی خوشی ہوتی ہے. ان میں سے ایک آدمی کون؟ وہ آدمی جو اپنے چاہنے والوں, اپنی پیاری بیوی, ان سب کو چھوڑ کر, بستروں کو چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے اس بندے کو کہ اس نے اپنے بستر کو چھوڑا, اپنی بیوی کو چھوڑا, اپنے چادر کو چھوڑا, اور رغبتاً فیما عندی, جو کچھ میرے پاس ہے اجر و ثواب اس کی خواہش میں, وشفقتاً مما عندی ای رہبتاً خوفاً, کہ وہ خوف کھاتے ہوئے, جو کچھ عذاب ہے اس سے خوف کھاتے ہوئے میری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو گیا. میرے بھائیوں, اللہ تعالی ہم کو دنیا و آخرت کی تمام سعادتوں سے مالا مال فرمائے, اور تہجد گزاری کی صرف رمضان ہی میں نہیں, رمضان کے بعد بھی اس کا اہتمام پابندی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.